بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہ بچے بات کر رہے ہیں، ان کو گھر بھیج دیجئے. 2-3 بچے جو بات کر رہے ہیں آسانی کے ساتھ ان کو گھر بھیج دیں. آج کل کے عشاء کے وقت کے اعتبار سے دیر ہو گئی ہے بیان میں، میرے بیان میں، اگرچہ بیان چل رہا تھا اور مجھ سے بہتر چل رہا تھا الحمدللہ. جناب مولانا مفتی اعزاز الحق صاحب نے کہاں سے شروع کیا تھا مضمون تو معلوم نہیں، جہاں ختم کیا ہے وہ ہم نے بھی سن لیا ہے. اس لیے اب لمبی بات کی گنجائش نہیں ہے اور میری طبیعت کے اعتبار سے ہمت بھی نہیں ہے، اور اگر بات مختصر سی سمجھ لی جائے تو لمبی بات کی ضرورت بھی نہیں ہے. 2-3 باتیں. آیت پڑھی ہے وہ جو سب کو یاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں کئی مضامین سکھائے ہیں. ان میں پہلا مضمون تو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، اللہ کی صفات کا، اور اس کے ساتھ میں آخرت کا. اور اس کے بعد یہ مضمون ہے جو میں نے جملہ پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. بندوں کو اللہ نے بتایا کہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگو. پہلی بات تو یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو روزانہ بار بار پڑھا جانا تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے، تو اس میں جو دعا سکھائی گئی وہ ضرور کوئی زیادہ ضرورت کی دعا ہوگی. انسانوں کی ضرورتیں تو بہت ساری ہیں. کھانا پینا بہت بڑی ضرورت ہے، ہوا اس سے بڑی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے، پانی ضرورت ہے. ان میں سے کسی کی دعا نہیں سکھائی اس جگہ. وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ساری ضرورتیں جسم کی ہیں، اور انسان میں 2 چیزیں ہیں. بیٹے ان کو بچوں کو گھر بھیج دیجئے نا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو یہاں چپ کر دیجئے. اب میں سناؤں گا جو صحیح بات ہے. ان کو چپ بیٹھنا ہم نے نہیں سکھایا ہے. 1 منٹ میں تربیت نہیں ہو سکتی ہے. مسلمانوں کے جو بڑے مسئلے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے بچوں کی تربیت. ہم نے اپنے بچوں کو مسجد کا ادب نہیں سکھا رکھا ہے، اس لیے کہ مسجد میں بھیجنے کا ارادہ ہی نہیں ہے ہمارا. کیا کہلواتے ہیں بات. مسجد میں ہم خود نہیں آتے، بچوں کو بھیجنے کا کیا ارادہ ہوگا. مسجد میں آنا تو تب سکھائیں گے نا جب مسجد میں خود بھی آئیں گے اور بچوں کو بھی لائیں گے.
تکلیف میں بولتے ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے، کوئی کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں وہ سخت ہے بہت۔ مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن جلدی سے نہیں لیے تو مصیبتیں سامنے کھڑی ہیں۔ یہ بچے ٹی وی کے سامنے بھی کبھی بولتے ہیں بیٹھ کر، یا کھیل دیکھتے ہیں، جب بھی کبھی آواز نکالتے ہیں چپ بیٹھتے ہیں بالکل۔ مسجد میں نماز کے وقت بھی یہ بولتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سکھایا ہی نہیں ان کو کہ نماز کیا چیز ہے، مسجد کیا چیز ہے، اور سکھایا اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم بھی بولتے ہیں۔ مسجدوں میں آوازیں مسلمان بڑے لوگ بلند نہیں کرتے۔ ہندوستان میں کون سی مسجد ہے جہاں جمعے کی نماز میں امام کی سورہ فاتحہ تک پیچھے آواز نہ آتی رہتی ہو؟ آگے آ جاؤ، ادھر جگہ ہے ادھر جگہ ہے، یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بات اگر چھڑ گئی ہے تو میں پہلے اسی سے نمٹ لوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مسجد میں کبھی آواز بلند نہ کریں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 ایسے گناہ شمار کرائے ہیں کہ جب وہ امت میں ہوں گے تو مصیبتیں نازل ہوں گی، باقاعدہ یہ لفظ ہے، اوپر سے اتریں گی۔ ان میں سے گناہ ہے مسجدوں میں آوازوں کا بلند ہونا۔ مذاق نہیں ہے کوئی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کسی حاکم کے ہاں جاتے ہوئے پہلے ہی سے سائلنٹ ہو جاتا ہے آدمی، موبائل بھی سائلنٹ ہو جاتا ہے، ہمت ہوتی ہے وہاں گھنٹی بجانے کی۔ مسجدوں میں بے تکلف باتیں ہوتی ہیں۔ توبہ کریں اس سے ہمیشہ کے لیے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ طے کر لیں کہ مسجد میں ہماری آواز نہیں سنی جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ایک روح۔ ان دونوں کی ضروریات ہیں۔ جسم کی ضرورت کھانا پینا ہوا پانی یہ سب ہے، اور جسم کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں، چونکہ جسم کو زمین سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، تو ساری ضرورتیں یہیں سے ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ پانی اوپر سے برستا ہے مگر ہمیں زمین سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہو کہ بالٹی بھر لیا کرو یا ڈرم بھر لیا کرو۔ اللہ نے اتارا اوپر سے ہے مگر ہمیں زمین سے دیا ہے۔ تو جسم کی ساری غذائیں نیچے سے ہیں، لیکن جو روح ہے اس کی غذا اوپر سے آتی ہے، وہ وحی الہی ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے جس کی دعا کی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم میں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جسم اور روح دونوں کا اگر آپ مقابلہ کریں گے تو جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ اس جسم کی قیمت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں روح باقی رہتی ہے۔ جس دن روح نکل جاتی ہے تو منٹ نہیں لگتا، نام بدل جاتا ہے، وہ پوری زندگی کا نام، وہ جو 80 سال سے چل رہا تھا، حضرت مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، ابا جان، چچا جان، والدہ صاحبہ، وہ سب ختم ہو گیا۔ کوئی نہیں کہتا کہ مولانا لیٹے ہوئے ہیں، جنازہ رکھا ہے، ڈیڈ باڈی رکھی ہے، لاش رکھی ہے، نام بدل گیا، فوراً بدل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح کا نام تھا، اصل میں جسم کا تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے اصل روح ہے، اس کی غذا ہی کی فکر کرنے کی اصل ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ بیٹا اگر خاموش بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، ورنہ گھر جاؤ، ایک ادھر بیٹھو ایک ادھر بیٹھو، فاصلے سے بیٹھو۔ دیکھو ابھی بولنا شروع کر دیا اس نے۔ ہم لوگ کوئی قوالی کرنے والے تو نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی مقصد ہے کہ کوئی بات پہنچ جائے۔ بچے اس میں خلل پیدا کرتے ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ ذرا توجہ سے آپ لوگ بھی سن لیں، اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، جن کو جانا ہو فوراً چلے جائیں، ورنہ بیٹھے رہیں خاموشی سے۔ معاف کریں میری تلخی کو، کیا کریں، اب داڑھی سفید ہو گئی، ہو جاتا ہے، جو بھی ضروری بات ہے زبان پہ آ ہی جاتی ہے۔ تو جسم روح کی غذا اصل ہے، اسی کی ہدایت دی اللہ نے کہ دعا مانگو اللہ سے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حاصل کر کے امت کو دیا، اور اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے یہیں پہ ایک لفظ بڑھا رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ دعا تو یہیں پوری ہو گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم جو بڑھایا
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو بڑھایا یہ پہچان بتانے کے لیے بڑھایا کہ تم اللہ سے سیدھا راستہ بھی مانگو اور تمہیں پہچان بھی ہونی چاہیے سیدھے راستے کی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ دوسری جگہ بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ، یہاں بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام کیسا ہوتا ہے اور کن پر ہوا ہے وہ دوسری جگہ بتا دیا۔ انعام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے مگر کوئی خاص نعمت نہیں ہے، بہت معمولی نعمت ہے، بہت ادنا درجے کی نعمت ہے، اتنی ادنا درجے کی کہ اگر ہم سب کی سمجھ میں آ جائے نا تو کم سے کم پیسے کی طلب تو ختم ہو جائے، مجبوری میں کمائیں گے، بس دکان جو کریں گے، تجارت جو کریں گے مجبوری میں کریں گے کہ بھئی کام پورا کرنے کے لیے چاہیے، ورنہ دل میں بالکل نہ رہے، اتنا گھٹیا ہے اللہ کی نظر میں۔ قرآن کریم میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی راستے پہ چل پڑیں گے پیسے کے، تو جو کافر لوگ ہیں ان کو ہم اتنا دیتے، اتنا مال دیتے کہ ان کے گھروں کے دروازے، ان کے گھروں کے زینے، سیڑھیاں، اور ان کے گھروں میں جو بچھی ہوئی مسہری اور آرام کرسیاں وہ، اور ان کے گھروں کی چھتیں سونے کی ہوتی اور چاندی کی ہوتی، اتنا دیتے۔ پوری دنیا میں آپ بادشاہ بھی نہیں دکھا سکتے جس کے ہیں یہ ساری چیزیں سونے چاندی کی ہوں، سونے چاندی کی ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ دروازے بھی اور مسہریاں بھی اور زینے بھی اور چھتیں بھی سب سونے اور چاندی کے نہیں ہیں کسی کے بھی، اتنا دیتے کافروں کو۔ مگر مصلحت یہ تھی کہ اتنا دینے سے سب لوگ سمجھیں گے کہ یہی ٹھیک ہے تو نہیں دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی میں برتنے کی چیزیں ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ دل میں رکھنے کی چیزیں ہیں، نہ آخرت میں ساتھ جانے والی چیزیں ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کی جو کامیابی ہے وہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ تو دنیا کی ضرورتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل وہ ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، میں یہ کہہ رہا تھا انعام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ دیا، ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں، پوچھیے آپ ان علماء سے، ہم مولوی لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ کسی صاحب کا تعارف کراتے ہیں کہ حضرت ان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ پیسہ خوب دیا ہے۔ کسی مولوی کی تعریف میں نے آج تک یہ نہیں سنی کہ حضرت ان سے ملیے، ان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، بڑا علم دیا ہے، یہ لفظ میں نے نہیں سنا۔ مالداروں کے لیے سنا ہے، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، بالکل نہیں، غلط۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ مالداروں کی توہین کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا ہے، توہین بھی نہیں کرنی، پیچھے بھی نہیں لگنا، وہ بھی مسلمان ہیں اور ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اگر اللہ نے پیسے کے ساتھ دین دیا ہے تو یقیناً نوازا ہے، بہت نوازا بے شک، لیکن لوگوں کا مزاج ہے وہ پیسے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت نوازا ہے۔ میں نے کہیں کہیں کہا کہ یوں کہنا چاہیے کہ ان سے ملیے، ان کو اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، بہت پیسہ دے رکھا ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہ آزمائش بڑی آزمائش ہے۔ تو خیر، اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ہیں انبیاء، پیغمبر، اور وہ ہیں ان انبیاء کے کردار سے جو قریب لوگ ہیں، صدیقین جن کو کہا گیا صدیق، اور وہ شہداء ہیں، شہید، اور وہ صالحین ہیں جو شریعت پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کو اور آسان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ ہے اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ مولانا اعزاز الحق جو تشریح کر رہے تھے وہ ذرا زیادہ علمی انداز کی گفتگو ہو گئی تھی،
اور اس میں خطرہ ہوتا ہے ذرا. ہمیں جو ہے یوں نہیں کہنا ہے کہ حدیث پہ عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، حدیث ہی پہ عمل کا حکم ہوگا، لیکن عمل اس حدیث پہ ہوگا جس کا حکم باقی ہے. بات وہی کہہ رہے تھے، وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، بات ان کا مضمون صحیح تھا. جو حدیثیں عمل میں ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں. تو نازک بات ہے، لیکن بہرحال سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جس کو سنت کا راستہ کہتے ہیں، اور جو صحابہ کا راستہ ہے. لیکن آپ لوگوں سے جو بات کہنی ہے اسی میں وہ یہ کہنی ہے کہ نہ ہم نے حضور کو دیکھا ہے نہ صحابہ کو دیکھا ہے. کیا خیال ہے؟ حضور کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن 1400 سال سے امت قرآن اور حدیث پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وہ سیکھا جو اللہ نے سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے سب کچھ سکھایا. حضور نے وہ صحابہ کو سکھایا جو اللہ کی مرضی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، حدیث میں موجود ہے. انہوں نے ان کے بعد والوں کو سکھایا، انہوں نے ان کے بعد والوں کو سکھایا. یہ سلسلہ ہم تک پہنچ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو سیدھے راستے کی جو آسان پہچان ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک زنجیر جڑی ہوئی ہو، زنجیر کا کوئی حلقہ ٹوٹا ہوا نہ ہو. یہ پہچان ہوگی سیدھے راستے کی. اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں بتاتا ہوں حدیث پہ عمل کا کیا طریقہ ہے، بیچ میں جتنے لوگ 1200-1300 سال میں گزرے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی گمراہ ہے. اس زمانے میں یہ سب ہو رہا ہے. ہمیں غلط راستوں پر ڈالنے کے لیے باقاعدہ پلان چل رہے ہیں، منصوبے چل رہے ہیں. اچھا، ہمارا قصہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں پورے سنجیدہ نہیں ہیں. ذرا میری اس بات پہ غور کیجئے گا. ایک مثال سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ مثلا ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی فیکٹری ہے ہماری، کوئی کارخانہ ہے، اس کے لیے ہم ایک پارٹی سے مال لیتے ہیں یا ایک پارٹی کو مال دیتے ہیں، اور ہماری ڈیل اس سے اچھی رہتی ہے اور ہم 10 سال سے اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. اب ایک آدمی آ کر ہمیں مشورہ دے کہ تم جو یہ 10 سال سے ایک پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تم نے بڑا نقصان کر لیا اپنا، وہ پارٹی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اگر آپ کو آپ کی پرانی پارٹی کے بارے میں کوئی یہ مشورہ دے گا تو آپ کسی کے مشورے سے فوراً مان لیں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے میں 10 سال سے تجربہ کر رہا ہوں، 10 سال سے آزما رہا ہوں، یہ پارٹی غلط کیسے ہو جائے گی؟ مجھے تو کوئی نقصان آج تک ہوا نہیں، ہمیشہ مال ٹھیک دیا، ہمیشہ پیمنٹ ٹھیک دیا. یہی کہیں گے نا تحقیق. اور اگر وہ پیچھے پڑے گا تو آپ کہیں گے اچھا چلو ہم تحقیق کر لیں گے اس کی. تحقیق کے بغیر تو مانیں گے نہیں. مگر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پیسہ کمانے کے مسئلے میں سنجیدہ ہیں، اس کا نقصان نہیں کرنا گوارا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ایک انجینئر بیٹھ گیا اور وہ کہتا ہے کہ سارے مولوی بیوقوف ہیں، تم سے دین چھپا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی اس سے دین سیکھنا شروع کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جن لوگوں سے آپ اب تک دین سیکھ رہے تھے وہ غلط تھے. ایک آدمی نے آ کر کہہ دیا، آپ نے یقین کر لیا. اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں. کاروبار کی طرح سے اتنے بھی سنجیدہ نہیں ہیں جتنے اپنے کاروبار کے لیے. ورنہ آپ کو فوراً سوچنا چاہیے تھا کہ یہ علماء جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں یہ غلط ہیں سارے، یہ نیا آدمی صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی نیا آدمی بھی صحیح ہو سکتا ہے مگر اس نے علم تو حاصل کیا ہو. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ علماء کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے تو مدرسے کھول کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ اور اپنے بچوں کو عالم بناؤ. عالم کسی برادری کا خاص تو ہوتا نہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی برہمن ہی پنڈت بنیں گے.
کیا خیال ہے؟ علماء امت کے اندر تو، ہماری امت کے اندر تو معمولی سے معمولی، غریب سے غریب، کمزور سے کمزور آدمی کا بچہ عالم بن سکتا ہے، اور جب وہ عالم بن جاتا ہے تو ہمارے سر کا تاج بن جاتا ہے۔ تو ہم تو کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں۔ ہماری پابندی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہماری پابندی یہ ہے کہ ایک آدمی کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے، اسے دوا دینے کا حق نہیں ہے۔ کیا کرتی ہے حکومت؟ گرفتار کرتی ہے۔ بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی باقاعدہ عالم نہیں ہے تو اسے دین سکھانے کا حق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ کسی کو دین نہ سکھاؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں سیکھ کر سکھاؤ۔ آپ بن جائیے عالم، کون منع کرتا ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ پابندی کہاں سے ہوگی؟ ہم تو لیے بیٹھے ہیں مدرسے اسی کام کے لیے۔ تو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور صحیح راستے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک دو باتیں اور کر لی جائیں وقت کی ضرورت کے مطابق، چونکہ مسلمانوں کا جو عام مزاج ہے، عام جو کوتاہی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین سیکھنے کی اور صحیح راستے کو جاننے کی تڑپ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، تڑپ تو ہے ہی نہیں۔ تڑپ کا لفظ تو بہت اونچا ہو گیا، طلب نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جتنے دنیا کے کام صحیح کر لیتے ہیں، دین کے کام اتنے بھی صحیح نہیں کرتے، اگرچہ پورے دنیا کے کام بھی صحیح نہیں کر رہے مسلمان۔ ہمیں شکایت مسلمانوں سے یہ ہے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اسے بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ مثلا پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، پیسہ کمانے کے لیے ظاہر ہے کہ سنجیدہ ہونا ہی پڑتا ہے، بھائی گھر کا خرچہ چلانا ہے تو کیا کرے گا آدمی؟ پیسہ چاہیے اس کو، اور وہ چاہتا ہے کہ کمائے۔ مگر مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا آدھے مسلمان سستی نہیں کرتے ہیں پیسہ کمانے میں؟ میرا تجزیہ تو یہی ہے۔ ہم لوگوں سے آ کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بے روزگاری کی یا برکت نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں کرتی۔ تو یہ سستی کیوں ہو رہی ہے صاحب؟ کیوں دوسروں کے طریقے پہ جا رہے ہیں؟ کیوں اس میں کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں نے دنیا کے معاملات کو اپنے اتنا بگاڑ رکھا ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں، دین کی بات تو بہت بڑی ہے، دنیا کے کاموں کو اتنا بگاڑ رکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس پیسے ہو جائیں تو وہ فضول خرچی میں لگ جاتا ہے، اور نہیں ہوتے ہیں تو وہ دو کام کرتا ہے، یا تو جوئے سٹے کھیلنے شروع کر دیتا ہے یا سودی قرضہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ اور میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، معمولی صاحب ایک مولوی ہوں، میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، لیکن ہندوستان کے تقریباً ہر صوبے میں گیا ہوں، بالکل شمال سے، کشمیر سے لے کے اور کیرلا تک، اور ادھر مغرب گجرات اور مہاراشٹر سے لے کے ادھر آسام اور تریپورہ تک، اور ہر جگہ اب کئی سال ہو چکے ہیں مجھے کہ جہاں میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں اس بات کو، مجھے کوئی جگہ جہاں مسلمان رہتے ہوں ایسی نہیں ملی جہاں کے مسلمان سودی قرضے میں پھنسے ہوئے نہ ہوں۔ میرٹھ میں نہیں؟ میرٹھ کی بات تو آپ مجھ سے چھپا ہی نہیں سکتے، میں تو میرٹھ کو 40 سال سے جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، جی گھر ہے میرا، صحیح بات ہے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جو میرا آبائی وطن ہے سہسپور، وہاں سے میں چلا ہوں اس مسئلے میں، جب وہاں سے چلا ہوں تو سہسپور اور سیوارہ اور دھامپور اور افضل گڑھ اور چاندپور اور نورپور اور نجیب آباد اور نگینا اور فلاں سارے قصبے، اور قصبے نہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور اس کے بعد بجنور سے آگے بڑھ کے سہارنپور اور مظفر نگر اور میرٹھ اور شاملی اور باغپت اور صاحب دلی اور پھر میوات اور راجستھان اور ایم پی اور چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر اور گجرات اور کیا کہتے ہیں آندھرا اور تلنگانہ اور تمل ناڈو اور کرناٹک اور کیرلا اور اڑیسہ اور جھارکھنڈ اور بہار اور بنگال اور آسام اور تریپورہ اور فلاں فلاں، کس کس کا نام لوں میں نے جا کر پوچھا ہے، جگہ جگہ جا کر پوچھا ہے، ہندوستان کی سرحدوں تک جا کر پوچھا ہے، کوئی بستی جہاں میں گیا ہوں نہیں ملی ہے جہاں کے مسلمان سودی قرضے میں مبتلا نہ ہوں۔ اور سودی قرضہ بھی ایک تو بینکوں کا ہوتا ہے، وہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کے علاوہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں آج کل جو قرضہ دیتی ہیں آپ کو، ہمارے غیر بھائیوں کی سوسائٹیاں ہیں، اور ان سے کہاں کہاں مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے ہر جگہ شرم آتی ہے۔
زیادہ تر عورتیں ان کا نشانہ ہے. عورتوں کو وہ قرضہ دیتے ہیں یا مردوں کو دیتے ہیں پھر عورتوں سے وصول کرتے ہیں. آ گیا میری زبان پہ، کیا بتاؤں. میں واقعات جانتا ہوں متعین جگہوں کے، اس لیے کہہ رہا ہوں، سنی سنائی نہیں ہے. کہاں پہنچے ہیں مسلمان؟ دنیا کے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، دنیا کے کام کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اب تو تقریباً یہ بات قاعدہ کلیہ سے بن گئی کہ کسی مسلم آبادی میں رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے آپ پہنچیں تو ہوٹلوں پہ چکن فرائی ہو رہا ہوگا، کباب بن رہے ہوں گے، اور مسلمانوں کے لڑکے اور ہر عمر کے لوگ وہاں کھا رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے. اور غیروں کے محلے میں مجھے 11 بجے دکھا دیں آپ کوئی دکان کھلی ہوئی، کوئی ہوٹل کھلا ہوا، کہیں بھی دکھا دیں. اور صبح کی اذان کے وقت اس سے زیادہ شرم آتی ہے کہ ان کے علاقے میں 50 اور سینکڑوں لوگ سڑک پر ملتے ہیں اور اپنے علاقے میں سناٹا ہوتا ہے اذان کے وقت میں. شرم آتی ہے. اور میرٹھ شریف میں اگر کچھ لوگوں نے کیا تو یہ کیا کہ نماز کا حلیہ بگاڑ دیا صبح کو اٹھنے کے لیے. بہت سی مسجدوں میں امام صاحب کو مکلف کیا گیا کہ فجر کی نماز اول وقت پڑھانی ہے. نہیں ہو رہا میرٹھ میں جی؟ اور چھوٹی صورتیں پڑھنی ہیں. کیوں؟ مارننگ واک کریں گے. یہ کریں گے مارننگ واک جن سے نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی جاتی. معاف کریں، میں میرٹھ میں کیا، اب تو کہیں تکلف کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یہاں کیا کریں، کیا تک ہے اس بات کا. میں نے اس دن سخت ہی لہجے میں کہہ دیا کہ اللہ کے بندو، تم نے اپنے گھروں سے اور اپنے کارخانوں سے اور اپنے کاروباروں سے تو دین کو پہلے ہی نکال رکھا تھا. مسجدوں میں تو دین کے مطابق کام کرنے دو، نماز تو سنت کے مطابق پڑھنے دو، امام کو کم سے کم نماز سنت کے مطابق پڑھانے دو. کون سی شریعت ہے تمہاری؟ اول وقت نماز پڑھنا کس نے بتایا ہے؟ فجر کی نماز اول وقت اندھیرے میں پڑھنا یہی غلط ہے. معمول بنانا اتفاق سے تو الگ بات ہے، لیکن معمول بنانا صحیح نہیں. اور دوسرے، فجر کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کی گنجائش کہاں ہے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ مطلب یہ کہ ہر چیز کو توڑ مروڑ کے اپنے تابع کر لیں. یعنی اکثریت تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے. جو اللہ میاں پہ احسان کرتے ہیں 10-5 لوگ 100 میں سے، وہ اس طرح کریں گے کہ جی جیسی ہماری مرضی ہوگی ویسے پڑھیں گے. کوئی بات ہے بھلا؟ یہ اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو کیسی بھی نمازوں کی ضرورت نہیں جناب. ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے، یہ حدیث ہے، میں اب لمبی حدیث ہے دوبارہ اس وقت نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن حدیث میں یہ صاف ہے کہ سارے انسان، سارے جنات اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کیا سمجھ رکھا ہے اللہ میاں کو؟ کوئی احسان ہے اللہ تعالیٰ پر نمازیں پڑھنا؟ نماز پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پڑھیے. تو دنیا کے کام ہی کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جب رات کو 2 بجے تک جاگیں گے تو کیسے کام بنے گا؟ یورپ اور امریکہ کو گالیاں دینا تو بہت آسان ہے، اور ہم لوگوں کے تصور میں یہ بات ہے کہ امریکہ کے سارے لوگ رات بھر عیاشی کرتے ہیں. امریکہ میں جا کر دیکھو، 90% لوگوں کا معمول ہے کہ شام کا کھانا 7-8 بجے تک کھا لیا تو کھا لیا، ورنہ کھانا چھوڑ دیں گے. اور ہم سوتے وقت کھانا کھاتے ہیں. وہ سوتے ہیں، وہ سونے اور کھانے میں فاصلہ رکھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہاں سب عیاشی کرتے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. تو دنیا ہی کے کام ہم ٹھیک نہیں کر رہے، اور دین کے معاملات میں تو ہماری غیر سنجیدگی اتنی کھلی ہے کہ ہماری خوشی اور غمی ساری غیروں کے طریقے پر ہے. اس وقت مجھے کسی نے یاد دلا دیا، اچھا کیا، یہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے. نیا سال تو ابھی شروع ہوگا 1 ہفتے میں. آج 24 تاریخ ہے، 31 تک یہ چلے گا مہینہ، پھر وہ ہوگا پیر کے دن. آج کیا اتوار ہے، تو پیر کو 1 جنوری ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک کام اور ہوگا، اور وہ ہے بڑا دن. کل کو ہے. مسلمانوں کو شرم نہیں آتی، اس کو بڑا دن کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے، جو عیسائی کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا کہتے ہیں؟
اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو گویا اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا 25 دسمبر کو. اور قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. بہت بے بنیاد بات کہی ہے. آسمان پھٹ جائے، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ گر جائیں، یہ ایسی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بتایا. یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ بھی پورا نہیں کیا میں نے، ایک مفہوم سا بیان کیا ہے. اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے اور مسلمان ان کے ساتھ میں شامل ہو کے بڑا دن منا رہے ہیں. غیرت کہاں چلی گئی؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کو 25 دسمبر کی تاریخ یاد ہے، لیکن دنیا کے عیسائیوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ معلوم ہے؟ ذرا جا کر پوچھو. ان کو پیدائش کی تاریخ تو کیا معلوم ہوتی، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے آدمی تھے. ان کو یہ پتہ نہیں، وہ ایک برا آدمی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ان کی اکثریت، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے، ان کی اکثریت لا علم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کے طریقے پر چل رہے. اور پھر نیا سال، کس کا نیا سال؟ جنوری سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کون سا نیا سال اس میں آ گیا؟ اگر آپ کا نیا سال ہو سکتا ہے تو وہ ہجری سال ہو سکتا ہے، وہ ہجرت کا موقع ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات انسانی کی تاریخ کا سب سے بڑا اور نتیجہ خیز سفر جس نے اس دنیا کی تقدیر کو بدلا ہے اللہ کے حکم سے، وہ ہے ہجرت کا سفر. اس کی یادگار آپ کا سال ہو سکتا تھا، لیکن اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی، اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا. شریعت میں کہیں نہیں کہا گیا کہ نیا سال آپ کو منانا ہے. ہجرت کے سال کی مبارکباد محرم میں یا ربیع الاول میں اس کی بھی کہیں کوئی اصل نہیں. آپ کو اس طرح کی رسمی باتیں سکھائی ہی نہیں گئی ہیں. مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی چیز ہے. مسلمانوں کا حال آج کل یہ ہو گیا کہ جمعے کی مبارکباد دینے لگے. جمعے کی مبارکباد، باقاعدہ جمعہ مبارک. ایک مرتبہ میرے پاس فون آیا کشمیر سے شاید، اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ السلام علیکم معراج مبارک. تو میں یہ سمجھا کہ اس آدمی کا نام معراج مبارک ہے، یعنی جو بول رہا ہے معراج مبارک نام کا آدمی بول رہا ہے. میں نے کہا جی فرمائیے معراج صاحب. میں سمجھا کہ معراج مبارک نام ہے تو معراج صاحب بول رہے ہیں. تو دوبارہ اس نے کچھ کہا تو مجھے خیال آیا کہ اوہو یہ 27 رجب ہے آج، یا 26 رجب، 27ویں شب کو سمجھتے ہیں نا ایک روایت کے مطابق کہ یہ معراج کی رات ہے. تو وہ معراج مبارک کہہ رہا ہے باقاعدہ. کیا کہاں پہنچ گئے آخر؟ کون سی رسمی باتوں میں پڑ گئے؟ تمہارے لیے جو معراج مقرر کی گئی تھی اس کے لیے تم مسجد میں آتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قرب کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمانے کے لیے معراج پر بلایا تھا، اور تمہاری وہ حیثیت تو ہے نہیں، تو تمہیں اپنے قرب کا تمہاری حیثیت کے مطابق جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ دینے کے لیے نماز سکھائی ہے کہ نماز پڑھو اور سجدہ کرو. اس کے لیے تیار نہیں ہو، معراج مبارک ہو رہی. عجیب باتیں ہیں. یعنی سب کچھ دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، اپنا دین اپنی شریعت سے اور اپنے قرآن و حدیث سے اور سنت سے نہیں سیکھنا چاہتے. اور پھر اس کے ساتھ میں دنیا والوں کے طریقے پر نئے سال کو جو مناتے ہیں، ایک تو منانا ہی غلط ہے. یعنی اگر آپ نئے سال کے شروع میں، ذرا غور سے سن لیجئے گا میری بات، نئے سال کے شروع میں نفلیں پڑھیں تو وہ بھی غلط ہے، صاف بات ہے. اس لیے کہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہو جائے گی. اگر آپ یہ سمجھ کے پڑھیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے لہذا نفلیں پڑھ لو، یہ بھی بدعت ہوگی، غلط ہے. لیکن نفلیں پڑھنا تو دور کی بات ہے، گناہ کر رہے ہیں جناب. جس طرح دنیا والے کرتے ہیں اس طرح ہمارے مسلمان بھی گانے گا رہے ہیں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس سے آگے اور کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں وہ آپ جانتے ہیں. دنیا کے اندر
نیو ایئر فیسٹیول جو منائے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، ان میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ اس زمانے میں تو کوئی اور بالکل راز نہیں رہا، نہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کہیں کہیں عذاب تک آ چکے ہیں بعض سالوں میں، یہ واقعات یاد ہوں گے آپ کو۔ تو کم سے کم مسلمانوں کو تو وہاں تک جانے کی گنجائش نہیں ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، مجھے 35 منٹ ہو گئے ہیں بیان کرتے ہوئے، چاہتا ہوں کہ باقی بات اور دعا 10 منٹ کے اندر پوری ہو جائے تاکہ سارا کام پون گھنٹے میں ہو جائے۔ تو 2-3 باتیں میں نے کہی ہیں۔ ایک بات تو صحیح اور سیدھے راستے کی بات تھی، صراط مستقیم کی، اس کو ضرور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جو دین تشریح کے ساتھ، صحیح تفصیل کے ساتھ، عمل کے ساتھ مسلسل چلا آ رہا ہے، ہمارے دین کی خصوصیت یہ ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی بھی مذہب نہیں ہے، صرف اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے، یہیں سے اسلام پر اپنا عقیدہ بھی پختہ کیجئے، اور وہ یہ کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو دنیا کی تمام تبدیلیوں کا اور تمام ترقیات کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یعنی جتنا بھی دنیا بدلے گی اور جتنا بھی دنیا آگے جائے گی، اسلام اس کی رہنمائی کرے گا، اسلام اس کی انگلی پکڑ کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگوں نے اپنے مذہب کی کمزوری کو جان لیا تھا، وہ جانتے تھے کہ دنیا کی ترقی کا ساتھ ہمارا مذہب نہیں دے سکتا، تو انہوں نے ایک نظریہ گھڑا کہ مذہب انسان کا نجی معاملہ ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، مذہب انسان کا نجی معاملہ اس معنی کر تو ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے جس مذہب کو اپنا رہا ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ اس کو دوسرا مذہب یا اسلام اپنانے پر مجبور کریں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اسلام صرف نجی زندگی کا مذہب ہو ایسا نہیں ہے۔ حکومت کرنی ہے، اسلام رہنمائی کرے گا، سیاست کرنی ہے، اسلام رہنمائی کرے گا، تجارت کرنی ہے، اسلام رہنمائی کرے گا، گھر چلانا ہے، اسلام رہنمائی کرے گا، دنیا کا جو کام کرنا ہے دین رہنمائی کرے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب کامل اور مکمل ہے، اور اس کی صحیح تفصیل و تشریح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے، ان کے بعد ان کے لوگوں نے، ان کے بعد ان کے لوگوں نے سیکھی، اس طرح وہ ہم تک پہنچی ہے۔ تو امت کے جو علماء اس سلسلے کے وارث ہیں وہ صحیح راستے والے ہیں۔ دوسری بات جو بیچ میں آ گئی تھی کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بھی ٹھیک کیجئے، دنیا کو خراب کرنے کا حکم نہیں ملا ہے ہمیں، بلکہ روزی کمانا تو شرعی ذمہ داری ہے، سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے مانگنے کی، کوئی آیا ہے مانگنے کے لیے تو دے بھی دیا ہے، لیکن جب موقع دیکھا ہے تو پوری تعلیم دی ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کچھ بتایا کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، ضرورت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کچھ تو ہوگا، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں 2 چیزیں ہیں، حلس نلبس بعضہ ونبسط بعضہ، ایک کمبل نما ٹاٹ یا ٹاٹ نما کمبل ہے، کچھ بچھا لیتے ہیں کچھ اوڑھ لیتے ہیں، یعنی شوہر بیوی، اور دوسرے کعب نشرب فیہ الماء یا قدح نشرب فیہ الماء، ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس اٹھا لاؤ۔ وہ لے آئے، حضور نے ان کو نیلام کیا، کون خریدے گا؟ ایک صاحب نے کہا میں خریدتا ہوں 1 درہم میں۔ حضور نے فرمایا من یزید علی درہم، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ نیلام کیا۔ اسی حدیث سے نیلام کا ثبوت ہوا کہ نیلام کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم دوں گا، آپ نے فرمایا لاؤ۔ 2 درہم لیے اور ان کو وہ سامان دے دیا، اور یہ 2 درہم مالک کو دیے، اور فرمایا کہ 1 درہم کا کھانا خرید کے گھر والوں کو دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کے میرے پاس لاؤ۔ وہ لے آئے، حضور نے اس میں اپنے ہاتھ سے لکڑی لگائی اور ان کو دیا، اور فرمایا جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر روزانہ بیچو، اور ولا ارینک 15 یوما،
میں 10-15 دن تک تمہیں نہ دیکھوں ہرگز، یعنی 15 دن تک میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، 15 دن بعد آنا۔ 15 دن بعد آئے تو گھر میں ضرورت کا سامان بھی تھا اور 10 دن ہم بچے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ اچھا ہے اس سے کہ تم مانگو اور قیامت کے دن چہرے پر نشان آئے۔ تو کمانا، محنت کرنا، روزگار کے لیے محنت کرنا، یہ دین ہے، یہ بھی دین کا حکم ہے۔ اور اگر مسلمان حلال کی فکر کرتے ہوئے، صحیح کمانے کی اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی فکر کرتے ہوئے کماتا ہے تو اس کا دکان پر بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے تو جو دین اپنے بڑوں سے سیکھا اور قرآن و حدیث سے سمجھا جناب، اس میں تو یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح نیت سے، صحیح طریقے سے پیسہ کما رہا ہے تو اس کا پیسہ کمانا بھی دین ہے، اور اگر دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا بھی دین نہیں ہے۔ صاف بات ہے، دکھاوے کے لیے اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی دین نہیں ہے، اور اگر اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق صحیح نیت سے، صحیح طریقے سے، صحیح جگہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے وہ بھی دین ہے۔ لہٰذا اپنے دنیا کے معاملات کو صحیح کیجئے، سمیٹیے معاملات کو اور سنبھالیے اپنے بچوں کو۔ بچوں کی بات شروع میں آ گئی تھی، وہ میں اب دہرانا نہیں چاہتا، لیکن توجہ بہرحال دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ نسل بہت خطرے میں ہے، جو اب آگے آ رہی ہے وہ اور زیادہ خطرے میں ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے، اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایمان اصل ہے، اور ایمان کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے خطرے کھڑے کر دیے گئے ہیں، ان کا حل آسان نہیں ہے، کم سے کم احساس تو پیدا ہو۔ اور آخر میں جو بات کہی تھی کہ اپنے دین اور اپنے مذہب کے طریقوں پر قائم رہیے، کم سے کم دوسروں کے مذہبی رسوم کو تو اختیار نہ کیجیے، خدا کے واسطے دوسروں کے طریقے پر تو نہ جائیے۔ وہ 25 دسمبر کو بڑا دن مان کر مناتے ہیں تو آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں۔ اگر ہم ان کو پیغمبر نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، لیکن وہ کم بخت تو ان کو پیغمبر نہیں مانتے، وہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ مان کر تقریب مناتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یا نیا سال ہے تو جنوری میں کون سا سال شروع ہو رہا ہے ہمارا، اور اگر ہمارا سال شروع بھی ہو رہا ہو محرم میں تو کیا ہمیں کہیں تعلیم دی گئی ہے کہ نئے سال کا کوئی کام ایسا کرنا ہے نئے سال میں؟ بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس میں، اور اللہ سے دعا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو روزانہ مانگنی ہے۔ ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انا نسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ۔ خیر ھذہ السنہ نہیں سکھایا گیا، اے اللہ آج کے دن میں جو کچھ ہے اس کی خیر مانگتے ہیں، آج کے دن میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں، آج کے دن کی پناہ۔ تو روزانہ دعا مانگنی ہے، جب 1 جنوری ہو تب بھی مانگنی ہے، 1 محرم ہو تب بھی مانگنی ہے، اور 25 محرم ہو تب بھی مانگنی ہے، اور 27 جنوری ہو تب بھی مانگنی ہے، ہر دن مانگنی ہے وہ دعا۔ وہ دن کے لیے ہے، وہ سال کے لیے نہیں ہے۔ تو سنت کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، اور ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ مسلمان کے معاملات دین پر چل کے ٹھیک ہوتے ہیں، دنیا والوں کے طریقے پر چل کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلیں گے تو مشکل کھڑی ہوگی، تو اگر مشکل ہو بھی جائے، میں گارنٹی نہیں لے رہا ہوں کہ دین پہ چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن زندگی گزارنا بہرحال آسان ہوگا، اور اگر مشکل بھی آئے گی تو کم سے کم آخرت کی تو آسانی مل جائے گی۔ اصل تو مسلمان کے سامنے آخرت کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور صحیح راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے علم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو میں بیعت کے کلمات پڑھوا دیتا ہوں۔ جن لوگوں کا مجھے پتہ ہے وہ تو پڑھ ہی لیں، اور جن کا مجھے نہیں پتہ ہے اور ان کا ارادہ ہو تو وہ بھی پڑھ لیں، اور نیت کر کے پڑھ لیں بیعت کی۔ جو کلمات میں پڑھوں گا میرے ساتھ میں توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں، اس لیے کہ توبہ کی تو ہر وقت ہم سب کو ضرورت ہے۔ میں بھی توبہ کی نیت کروں گا، اور جو حضرات بیعت کا ارادہ رکھتے ہوں وہ بیعت کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ ہم نہیں ہو سکے، وہ نیت اصل ہے، نیت کر کے کلمات پڑھ لیں گے تو بیعت ہو جائیں گے۔ دعا کے بعد وہ لوگ قریب آ کر
مجھ سے ملنے بس بتا دیں کہ ہم نے بیعت کی نیت کی تھی، تو قلب کی نشاندہی کر دیں گے، اتنا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، اور ان کو معمولات بھی بتائیں کہ وہ سمجھ لیں۔ تو کلمات پڑھتے ہیں، توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں، اور جو حضرات بیعت کے خواہش مند ہیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لیں۔ بیعت جو ہے وہ کوئی رسم نہیں ہے، اور ہمیں کوئی اپنے مریدوں کی تعداد نہیں بڑھانی ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں، حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی اور ہم سے تعلق رکھنے والوں کو بھی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے، یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت کر کے پڑھے ہیں کلمات، وہ چند معمولات شروع کر دیں تو ان کی زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی جو آئے گی وہ یہ ہوگی کہ شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے، آسانی ہو جائے گی، عبادتیں کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ آج کل گناہوں کا دور دورہ ہے، اور جو بھی دیندار لوگ ہیں وہ گناہوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں، بچنا مشکل سا ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو چند کام ہیں، استغفار صبح شام 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا کوئی سا بھی درود۔ تیسرے، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ پابندی سے کریں۔ یہ تین چیزیں تو پڑھنے کی ہوئی، استغفار، درود شریف، قرآن شریف۔ ایک کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے کام کرتے ہوئے ذہن میں اللہ کا خیال رکھیں، یہ خیال رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر کے، دل کی طرف دھیان کر کے، اور یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے، دل کی سیاہی دھل رہی ہے، اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ دل سے کہنا ہے، زبان سے نہیں بولنا، خاموش بیٹھ کر سوچنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ کام کم سے کم ایک نشست تو روزانہ کر لیں، 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی ہمت ہو۔ کئی بار بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، صبح شام بھی کر سکتے ہیں، کم سے کم ایک بار ضرور کر لیں، باقی جتنا آپ کو موقع ملے۔ یہ مراقبہ جو ہے اس کو ضرور کریں، اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ جیسا آپ چاہتے ہیں شریعت پر چلنا وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 5 کام ہیں، استغفار، درود شریف، قرآن شریف پڑھنے کے لیے، اور ایک کام جس میں نہ پڑھنا ہے، نہ رکنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، وہ ہے اللہ کا دھیان ہر وقت، اور ایک تھوڑی دیر بیٹھ کے کرنے کا کام ہے وہ ہے مراقبہ۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ دعا کر لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ یہ دعا اس لیے آتی ہے زبان پر کہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہمارے گناہ ہی ہیں، اور اے اللہ ہمارے گناہوں نے ابھی تک ہمارا پیچھا چھوڑا نہیں ہے۔
اللہ ہم نے بہت مرتبہ توبہ کی ہے اور ہر بار اس کو توڑ بیٹھے ہیں، اللہ آج پھر توبہ کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمیں پکی توبہ نصیب فرما دیجئے، ہمیں اپنے تواب بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں اپنے عہد پورا کرنے والے بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، اپنا کرم نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں نے بھی یہ عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کے ذمے قرضے ہیں ہم میں سے، اللہ ہم سب کے قرض آسانی سے ادا کرا دیجئے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں اللہ بری کر دیجئے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اچھی اولاد دے دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے، جو اولاد کے سلسلے میں کسی پریشانی یا الجھن کا شکار ہیں اللہ وہ پریشانی دور فرما دیجئے۔ ہم سب کی، ہماری اولادوں کے بارے میں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ فلسطین میں اور تمام عالم اسلام میں اور تمام مسلمانوں کے علاقوں میں اپنی خاص نصرت نازل فرما دیجئے، اللہ اپنا رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی پکڑ سے بچائے رکھیے۔ اللہ ہم روزانہ ایسے کام کرتے ہیں جو پکڑ کا سبب ہو سکتے ہیں، آپ کا کرم ہے کہ آپ ہمارے ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتے۔ اللہ پھر بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ گناہ سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمارا گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، سچی توبہ عطا فرما دیجئے، اور اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ یہاں احباب نے ہمارے اس مجلس کا اہتمام کیا، مفتی صاحب اور ان کے رفقا نے اور امام صاحب نے، اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ یہاں علماء بھی جمع ہوئے اور محلے کے لوگ بھی، اللہ سب کا جمع ہونا مقبول بنا دیجئے، اور اس مجلس کو اس پورے محلے اور علاقے کے لیے نافع بنا دیجئے۔ اللہ ہر گھر کے لوگوں کو سچا پکا نمازی بنا دیجئے۔ اللہ مردوں کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے، عورتوں کو گھروں میں اپنے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کی تربیت آسان فرمائیے، ہم سب کو بچوں کی صحیح تربیت کا سلیقہ عطا فرمائیے اور اس کی فکر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے کچھ ضرورتیں یقیناً ہیں، ہم تو بڑے محتاج بندے ہیں، اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، اور ہمارے دلوں میں تمنائیں بھی ہیں بہت سی، اللہ ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جن گھروں میں سکون نہیں ہے اللہ وہاں سکون عطا فرما دیجئے، ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ اسلام کے ہر شعار کی اور امت کے ہر سرمایہ کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ حرمین شریفین، مسجد اقصیٰ اور ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی اور صحیح خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے، دین کے ہر تمام خدام کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو اپنے دین کے خدام میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔